مولا میرے مولا مولا میرے مولا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، الہی آمین۔ نماز عیدین کا طریقہ۔ نماز عیدین کھلے میدان میں پڑھنا یعنی یہ افضل ہے۔ پھر پہلے عید کی نماز ہوگی اور پھر خطبہ ہوگا، اور صحابہ اکرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوئی اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی تھی، ڈائریکٹ نماز شروع ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور تکبیرات بار بار بلند کرتے ہیں۔ امام کے سترے کا خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے، سترا رکھتے تھے۔ اور عید کی نماز جو ہے صرف 2 رکعت ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات کہی جائیں گی۔ تکبیرات کے درمیان سکتہ یعنی تھوڑی دیر کی خاموشی یعنی اللہ اکبر کہہ کر چند سیکنڈ رک کر پھر اللہ اکبر کہنا چاہیے، کیونکہ جب بہت تیزی سے اور جلدی سے پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور ان تکبیرات کے درمیان کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے۔ تکبیرات کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں سبحان اللہ کچھ اس طرح سے کہیں۔ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور بلند کرنا، یعنی جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھیں گے۔ بعض لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رفع دین کے بعد ہاتھ سینے پر باندھ لیتے ہیں، اور بعض کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ دونوں طرح سے ہی جائز ہے۔ تکبیرات کے ساتھ رفع دین کرنا ہوگا اور پھر نماز کی طرح دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر۔ تکبیرات کی گنتی میں شک ہونے پر کم یا زیادہ ہو تو پھر کیا کم کو بنیاد بنایا جائے گا، یعنی بعض اوقات کئی ساری ہوتی ہیں تکبیرات تو انسان بھول جاتا ہے۔ تو امام کو اگر شک ہو تو 5 پڑھی ہیں اس نے یا 4 پڑھی ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہوگا، 4 کو یقینی بنا کے ایک اور پڑھ لی جائے گی۔ عید کی نماز میں قرات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ بعض اوقات عید اور جمعہ اکٹھا ہو جاتا تھا تو بھی اس میں آپ یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح 2 اور صورتیں ہیں، اقتربت الساعہ اور قاف والقرآن المجید بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں ہے۔ اس دن آپ نے اشراق اور چاشت وغیرہ نہیں پڑھی، صرف کیا ہے عید کی نماز ہی کافی ہے، اور آپ کیا کریں عید منائیں۔ پھر پہلے کیا نماز اور نماز کے بعد کیا ہے خطبہ ہے، تو خطبہ نہ سننے کی ہمیں رخصت ملتی ہے۔ یہ بات یہاں بتانا یہاں اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جب اٹھ کر جاتے ہیں تو کچھ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتنے عجیب اور خراب لوگ ہیں، یہ خطبہ بھی نہیں سنا انہوں نے اور نکل گئے ہیں۔ انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں، کیونکہ خطبہ سننا فرض نہیں ہے۔ عبداللہ بن سائم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عید میں شریک ہوا۔ آپ نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ جائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں رخصت ہے، سہولت ہے، کیونکہ کراؤڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ پہلے نہ نکلیں تو سب ایک دم عید ختم ہونے کے بعد اکٹھے نکلیں تو کافی رش ہو جاتا ہے۔ شاید اس میں یہ حکمت ہے، باقی اللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ عیدین کی نماز کے متعلق کچھ اور احکامات ہیں۔ عید کی نماز کا جو وقت ہے سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک ہے۔ جلدی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور لیٹ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ جو اشراق اور چاشت کا ٹائم ہے، وقت ہے، وہی اس کا ہے کیونکہ یہ نفلی نماز ہے۔ جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اور یہ چھوٹی عید کی بات ہے، اور عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی نماز کو اول وقت میں ہی پڑھنا چاہیے، یعنی جتنا ارلی ہو سکے اس کو ادا کیا جائے، کیونکہ لوگ کیا ہے قربانیاں کرنا ہوتی ہیں اور اس کو بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے بھی کچھ کھایا نہیں ہوتا تو دل کیا کرتا ہے کہ انسان جلدی سے گھر پہنچے۔ اور جو عید الفطر ہے اس کا لیٹ ادا کرنا اس لیے ہے تاکہ لوگ صدقہ فطر وغیرہ ادا کر سکیں، اس میں سہولت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کی ترغیب بھی دیتے تھے، تو خواتین اپنے زیورات وغیرہ صدقہ کر دیتی تھیں۔
پھر اس کے بعد جو لاسٹ باتیں بتاتے چلوں کہ جمعہ اور عید کا دن اگر اکٹھا آ جائے، یعنی دونوں کیا ہے ایک ہی دن ہو جائیں، تو اس میں کیا ہے جمعہ اگر نہ کوئی پڑھنا چاہے تو وہ نہیں بھی پڑھ سکتا۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ یہ کھانے پینے کا دن ہے، انجوائے کرنے کا دن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔